ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. آپ کے دور میں ایک لشکر بھیجا گیا ملک روم کی طرف. ان میں ایک صحابی تھے، نام ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی. توجہ ہے، یہ گئے. طاغیہ نامی بادشاہ تھا، روم کا، گرفتار کر لیا گیا. قریب آ کر کہتا ہے اسلام چھوڑ، میرا مذہب اختیار کر لے. یہاں سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا ہندوستان کی سرزمین پر، جہاں جہاں میری آواز پہنچے. ہماری بہت ساری بچیاں اسکول کالجوں میں جا کر کفار کے ساتھ دوستیاں یاریاں کر کے اپنے ایمان عقیدے کا سودا کر لیتی ہے اور ان کے ساتھ تھوڑے سے داموں میں بک جاتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر آپ کو اور آخرت میں اگر آپ کو اور یوں ہی جنت میں کامیابی دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب آپ کو فلاح و نجات سے ہمکنار نہیں کر سکتا. ذرا غور فرمائے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی نے کہا تو اسلام چھوڑنے کی بات کرتا ہے، میں تو پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی اسلام سے الگ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے دور میں اسی اسلام کو مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. اگر کوئی مسلک سے ذرا بھی انحراف کرے تو مت دیکھیے گا ہے کہاں کا، یہ دیکھیے گا کر کیا رہا ہے. اور اگر مسلک کا کام کرنے والا آپ کی گلی کوچی میں روڑی بھی لگاتا ہو، اگر آپ کی گلی کوچی میں رہتا ہو، غربت کی زندگی کاٹتا ہو، تو اس کے غربت والی زندگی مت دیکھنا، محبت والی زندگی دیکھ کر کے جڑ جانا. اس لیے کہ کام وہ کر رہا ہے جو کام ابو بکر صدیق اکبر نے کیا ہے، عمر فاروق اعظم نے کیا ہے، عثمان غنی نے کیا ہے، مولا کائنات نے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہتا ہے اسلام چھوڑ دے. آپ نے کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس نے تیر اندازوں کو بلایا، آپ کو لٹکا دیا اور کہا تیر مارنا، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، ادھر ادھر سے تیر مارنا، لیکن جسم پہ تیر نہیں لگنا چاہیے. میں اس کو خوف دلانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے مذہب کی طرف لوٹ کر کے آ جائے، میرے مذہب کی طرف، میرے مذہب کو قبول کر لے. لیکن اس کو کیا معلوم تھا، جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو، جس کے دل کے اندر عشق رسول کا سراج و چراغ ہو، قسم خدا کی وہ کبھی دائیں بائیں نہیں جاتا ہے. یک درگیر محکم گیر مضبوطی سے اسی دروازے کو پکڑے رہتا ہے. کیوں پکڑے رہتا ہے اس کی حکمت بھی آپ کو بتا دوں گا. پہلے سنیں، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے تیر گزرتے رہے، لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی چوچرا نہیں کی. نیچے اتار لیا گیا، کہا اب بھی اسلام نہیں چھوڑے گا. آپ نے کہا نہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا. ایمان کتنا قیمتی ہے، پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھو، پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، پوچھنا ہے تو صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو. اسلام کتنا قیمتی ہے، اس کے لیے قربانیاں کس طرح دی جاتی ہے. آخر عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس نے 2 برتن منگائے، ان میں پانی کھولایا گیا. ایک مسلمان کو پکڑا اور پکڑ کر ڈال دیا، کہا یہاں ڈال دو. آپ کو ڈال دیا گیا، مسلمان کو ڈال دیا گیا. جسم کی کیفیت بدل گئی. کہا دیکھ عبداللہ، اس کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے، اب تو اسلام چھوڑے گا. آپ نے کہا نہیں نہیں، پلک چھپکنے کی مقدار بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے اس کو بھی ڈال دیا جائے. ذرا غور فرمانا، اسلام کو مٹانے کے لیے اور ایمان تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے ہر فرقہ موجود ہے، ہر جماعت موجود ہے، لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور آپ کو یہی کہنا ہے جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے، پھر سے تجدید وفا کر دے. ہمیں آگے نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے. دنیا ترقی کرے گی، آگے جائے گی، لیکن اسلام کے لیے پیچھے دیکھنا ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، تابعین کا عقیدہ کیا ہے، تابعین کا عقیدہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کو سپاہی نے پکڑا اور پکڑ کر لے جانے لگا. جیسے ہی قریب لے کر کے جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. سمجھ گیا شاید چھوڑ دے گا. قریب بلایا، کہا اسلام چھوڑے گا. کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا.
کہا رو کیوں رہا ہے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جسم دیا ہے، ایک جان دی ہے، ایک جان جسم سے چلی جائے گی، قربانی ایک جان کی ہوگی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ جسم کے رونگتے رونگتے کے برابر اللہ تعالی مجھے جانے دیتا اور ایک ایک کر کے ساری جانیں مصطفیٰ کریم کے نام پر اور آپ کی محبت میں پیش کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لخت جگر سرکار مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔